أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ ہے جو 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ مدثر ہے اور اس سے پہلے سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کی تفسیر تو بیان کی جا چکی، اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، اس میں بھی قریب قریب وہی مضمون ہے، اور اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ المدثر میں قیامت کا کچھ بیان ہے ابتدائی، اور اس کی تفصیل سورہ قیامہ میں بیان کی گئی۔ اس طریقے سے ان سورتوں کی ترتیب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سورت کا نام خود سورۃ القیامہ ہے، اور کوشش کریں گے کہ 2 اقساط میں اس کی تشریح مختصراً آپ کے سامنے کی جائے۔ مختصراً اس لیے کہ اللہ کے کلام کی باریکیوں اور خوبیوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس حد تک کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا اسی حد تک دوسروں کو سمجھا سکے گا۔ تو سورت کا نام خود جو ہے بتا رہا ہے کہ اس میں قیامت کا بیان ہے، نام ہی القیامہ ہے اس کا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انداز بیان، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے تلاوت میں، بڑا ہی میٹھا ہے اور بڑی لذت و مٹھاس ہے اس کے انداز بیان میں۔ فصاحت، بلاغت کے عجیب عجیب نقطے علماء نے اس میں بیان کیے، اور آج کے سائنٹیفک دور میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل اللہ کا تازہ کلام ہے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی قرآن اترتا، ہماری سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات ہمارے سامنے بیان کی جاتی تو وہی بات ہوتی جو اس نے پہلے سے بیان کر دی۔ اور انداز بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے ایسا جامع، مؤثر، دل نشین، سائنٹیفک اور حقائق پر مشتمل کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری کیا گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کلام کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے۔ شروع سے آخر تک پوری سورت پڑھیے کہ اس کی آیتوں میں کیسی عمدہ ترتیب ہے، کتنا حسن ہے اس کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑے بڑے حقائق بیان کر دیے گئے۔ اگر کوئی قیامت کے بارے میں دلیل چاہتا ہے اور اس کے منظر کو اور پھر وہاں کے احوال کو مختصراً سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ القیامہ پڑھ لے۔ اگرچہ کہ اس جیسی اور صورتیں بھی قرآن مجید میں ہیں، لیکن اس کا ایک خاص انداز بیان ہے، اور شاعری، نثر، نظم کی پوری خوبیوں کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ قیامت کا وقوع، قیامت کا ثبوت، قیامت کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے بعد کے احوال، اس کو مختصراً سمیٹ لیا گیا اس صورت میں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت یقینی چیز ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے۔ دلائل اس کے دیے گئے ہیں، شواہد دیے گئے ہیں، ثبوت فراہم کیا گیا ہے، اور جو قیامت کے قریب احوال پیش ہونے والے ہیں، جبکہ ترازو قائم کیا جائے گا، اس کا منظر کھینچا گیا ہے۔ اعمال نامہ ملنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اس کا بھی ایک مختصر بیان اس کے اندر ہے۔ اب اس کی تفصیل آتی ہے۔ قیامت کے بارے میں کئی الفاظ خود قرآن مجید میں استعمال کیے گئے، اور وہ الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اس دنیا کا دوسرا رخ پیش کیا جائے گا۔ جیسے کہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ دنیا سکے کا ایک رخ ہے۔ یہاں انسانوں کے ظاہر کچھ ہیں، باطن کچھ ہیں، یہاں کامیابی اور ناکامی کے معیارات کچھ اور ہیں، یہاں کبھی نیکوں کے ساتھ برا معاملہ ہو رہا ہے، بروں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے، ذلت و عزت کے معیارات الگ ہیں، اور یہاں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور
اچھوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اس لیے یہ دنیا سکے کا ایک رخ ہے، اور اسی کا دوسرا رخ ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. اور کبھی کہا گیا کہ وہ یوم الحساب، حساب کا دن ہے. وہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ حساب کا ایک دن ہونا چاہیے. اور دنیا میں ہر جگہ آپ کو عدالت ملے گی، ایک چھوٹے دیہات سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک، جس کا نام UN ہو یا کچھ اور نام رکھا جائے، عدالت کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے. گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں. ایک فرد سے لے کے بین الاقوامی معاملات تک آپ دیکھیں گے کہ عدالت کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے. تو یہ پوری دنیا کی ایک عدالت ہونی چاہیے. ہر جگہ حساب کتاب ہوتا ہے. آدمی خود اپنا بھی حساب لیتا ہے، گھر والوں سے لیتا ہے، باہر والوں سے لیتا ہے. تو اس کا نام یوم الحساب رکھا گیا ہے اور بہترین نام ہے. ایک دوسرا نام آپ کو ملے گا یوم الدین. دین کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں اور دین کے اور بھی معنی آتے ہیں، جس میں سے ایک معنی ہے جزا و سزا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کہتے ہیں کما تدین تدان، کما تدان تدین. یعنی کہا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو دین کے معنی جزا و سزا کے لیے جاتے ہیں. جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک. جو اچھے کام کریں گے دنیا میں ان کے لیے جزا، جو برے کام کریں گے ان کے لیے سزا. اور جزا و سزا کے لیے دین کا لفظ ہے. بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک. بہترین ترجمہ بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک، جزا و سزا کا مالک وغیرہ وغیرہ. یوم الحساب نام رکھا گیا. اور خود یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی وہ چیز جو قائم ہونے والی ہے، قائمہ ہونے والی ہے. قیامت یا لوگوں کا قیام ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے. وہ انٹرویو کا دن ہوگا، ملاقات کا دن ہوگا. ایک نام اس کا رکھا ہے یوم الطلاق، اور یہ تے سے طلاق ہے. یہ توے سے طلاق کے معنی چھوڑ دینے کے آتے ہیں، اور تے سے طلاق کے معنی ملاقات کے آتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے یوم الطلاق، تے سے طلاق ہے. ملاقات کا دن ہے، وہ چھوڑ دینے کا دن نہیں، تو سے طلاق نہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی بندوں میں. اور اسی طریقے سے بہت سے نام قیامت کے آپ کو ملیں گے، اور یہاں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے ایک موضوع جب آخرت کا چلا تھا اس میں ہم نے بیان کر دی. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونی چاہیے، ہو کے رہے گی، اور اس کے یہ اور یہ دلائل ہیں. جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ قبل اس کے کہ ہم اس کی تشریح بیان کریں، آخرت کے بارے میں لوگوں کے جو تصورات رہے ہیں پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اتنا علم تو اس وقت نہیں تھا جتنا علم آج کے لوگوں کو ہے. نہ سائنس کی اتنی برانچز تھیں اس زمانے میں، نہ سائنس اتنی ایڈوانس تھی، نہ علوم و فنون میں یہ تنوع تھا جو اس وقت ہے، نہ ایسی ایجادات و اکتشافات تھے اس زمانے. سیدھے سادہ قسم کے لوگ تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس بھی ایک فلسفہ تھا. اللہ تعالیٰ کو تو وہ برابر مانتے تھے وہ، اور بالعموم اللہ تعالیٰ کا انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے. اور جن لوگوں نے کیا ہے انکار وہ کبھی نہ کبھی قائل بھی ہوئے ہیں. بہت ہی کم لوگوں نے انکار کیا. رسالت کا انکار بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ نہ رسول آئے ہیں، نہ رسولوں کو ہم مانتے ہیں، نہ رسولوں کی ہم کو ضرورت ہے. ہماری اپنی عقل، ہمارے اپنے تجربات اور علم وہ خود قابل ہے کہ اپنے لیے قانون بنا لے، اور ہم محتاج نہیں ہیں کسی رسول کی، پیغمبر کی یا آسمانی ہدایت کی. پھر بھی بہرحال لوگوں نے مانا ہے بعض رسولوں کو، بعض لوگوں نے نہیں مانا. قیامت ایسی چیز ہے کہ اکثروں نے انکار کیا ہے. اللہ کا انکار کم لوگوں نے کیا، رسالت کا انکار نسبتاً زیادہ لوگوں نے کیا، اور قیامت کا انکار تقریباً سبوں نے کیا ہے. چند لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے. اور قرآن مجید کا پورا زور اسی پر ہے کہ آدمی قیامت کو مان لے.
کوئی خدا کو مانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ رسولوں کو بھی مانے، قیامت کو مانے، لیکن اگر کوئی قیامت کو مان لے تو لازماً رسولوں کو بھی ماننا پڑتا، اللہ کو بھی ماننا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں جتنا قرآن مجید نازل ہوتا رہا اس میں زیادہ تر زور قیامت ہی پر دیا گیا۔ 60 سے زیادہ صورتیں قرآن مجید کی مکے میں نازل ہوئی اور اس میں زیادہ تر آخرت کا بیان ہے۔ یہ سورہ قیامہ بھی مکی صورت ہے یہ، اور احکامات زیادہ تر مدینے میں دیے گئے، اور 35-40 صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی 10 سال۔ بنیاد مکے میں پڑی ہے اور عمارت مدینے میں قائم ہوئی، تو بنیادی چیز کیا ہے؟ تصور آخرت۔ یہی وجہ ہے کہ مکی صورتیں قرآن مجید کی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آخرت والی آیتیں کثرت سے ملیں گی، کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آخرت کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے نہ ملتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بالعموم لوگوں نے آخرت کا زیادہ انکار کیا ہے اور اسی کے لیے دلائل زیادہ فراہم کیے جائیں، اور جب آخرت کو مان لے، قبول کر لے، آدمی تسلیم کر لے تو رسالت اور توحید کو لازماً قبول کرنا ہی پڑے گا۔ 25ویں پارے کے پہلے رکوع میں آپ پڑھیں گے کہ ایک وعدہ ہے قرآن میں، اور نہ صرف وعدہ ہے بلکہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وعدہ بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، اور آج آنکھوں سے ہم اس کی صداقت دیکھ رہے ہیں۔ ویسے وعدے اور دعوے تو بہت ہیں قرآن مجید جن کی صداقت آشکارا ہو چکی ہے، اور وہ دلیل ہے کہ اللہ کا کلام جو پیشین گوئی کر چکا ہے وہ پیشین گوئی ثابت ہو چکی ہے۔ وہ کتنا بڑا دعویٰ ہے دیکھیے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں اور ان کے انفس میں، پوری کائنات میں بھی دکھائیں گے، ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے۔ ان کی باڈی میں جو نشانات پوشیدہ ہیں قدرت کے وہ بھی ہم کو دکھاتے چلے جائیں، اور کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جو نشانیاں ہیں قدرت کی وہ بھی ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اب بتائیے۔ ہم دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کے اندر کیا کیا جو ہے پوشیدہ ہے ہماری قدرت کے نشان ہے، قدرت کے نمونے دکھلائیں گے، اور ان کی باڈی کے اندر جو اچھا خاصا عالم چھپا ہوا ہے، اچھی خاصی دنیا چھپی ہوئی ہے، اور اس کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم آشکارا کرتے چلے جائیں گے۔ آیات آفاق بھی دکھلائیں گے، آیات انفس بھی دکھلائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات کے اندر جو قدرت کی کروڑوں نشانیاں ہیں اس کا کچھ نمونہ ایک ایک دور میں دکھاتے چلے جائیں گے، کچھ نمونہ، اور باڈی کے اندر جو کروڑوں نشانیاں موجود ہیں وہ بھی ہم دکھاتے چلے جائیں گے۔ یہ خطرے سے باڈی کو پیدا کیا ہے، دیکھتے جاؤ اس کے سسٹم کے اوپر کیسی کیسی نشانیاں ہم دکھاتے چلے جائیں گے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ نشانیاں کیوں دکھلائیں گے آفاق و انفس کے؟ اس لیے کہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، اور دلیل دیکھیے پورا قرآن موجود ہے اس کے لیے۔ ایک دعویٰ آپ کو سورہ نحل میں ملے گا 14ویں پارے میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ فی الوقت گدھے، خچر، گھوڑے وغیرہ یہ سواریاں ہیں تمہارے لیے، جبکہ قرآن اتر رہا تھا۔ ویخلق ما لا تعلمون، اور ایسی سواریاں آئندہ ہم پیدا کرنے والے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھ لو اس کی صداقت، کسی آسمانی کتاب میں ایسی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے، ایسی سواریاں ایجاد کریں گے، اور ایسی سواریاں جو ہے ہم مہیا کریں گے کہ ما لا تعلمون، اس وقت تم سمجھ نہیں سکتے۔ کہ 1500 برس پہلے جب قرآن اتر رہا تھا، پوچھئے کسی سے کہ ریل کیا چیز ہے، ہوائی جہاز کیا چیز ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے پاس اس کے لیے۔ تو بہت سے دعوے قرآن نے کیے ہیں، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا تم انکار کرتے ہو مختلف طریقوں سے، دیکھو ہم اس کے دلائل تم کو دیتے چلے جائیں گے۔ اس کے دلائل تمہارے انفس میں بھی ہے، آفاق میں بھی ہے۔ توحید کی دلیل، رسالت کی دلیل، آخرت کی دلیل انسان کی جان میں بھی ہے، جان کے باہر بھی ہے، جان میں بھی ہے، جہان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، خمیر میں، جبلت میں، پیدائش میں یہ چیز رکھ دی ہے، توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی عقائد۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ انسان بہرحال خدا کا ایک تصور رکھتا ہے، غلط سلط صحیح، لیکن ایک اندرونی پکار ہے، ضرورت ہے
اور انسان خدا کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے کسی کی مصیبت میں ہو. بڑے سے بڑے فلسفی کو آج بھی دیکھیے کوئی نہ کوئی مذہب کو مانتا ہے، چارہ ہی نہیں مانے بغیر، فطرت کی آواز ہے اس کی. لیٹے بیٹھے مصیبت آتی ہے تو خود بخود اللہ کا لفظ، خدا کا لفظ زبان سے نکلتا ہی ہے. بات توحید کا تصور انسان کی فطرت میں موجود ہے. اور رسالت کیا چیز ہے کہ انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، اسی کا نام رسالت ہے. انسان محتاج ہے کہ رسول کوئی نمونہ بن کر آئیں اور اللہ کی بات اس تک پہنچائیں. انسان محتاج ہے آج بھی اس کا. ایک قانون بنا رہا ہے توڑ رہا ہے، بنا رہا ہے توڑ رہا ہے. محتاج ہے آج بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت میں ایک طلب رکھ دی گئی ہے کہ اس کو کوئی ہدایت ملے، اور ایسی ہدایت ملے کہ جس میں کوئی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو. وہ اللہ ہی کی ہدایت ہو سکتی ہے. تو یہ رسالت کی دلیل ہے فطرت انسانی. اور آخرت کا نمونہ بھی انسان کے اندر موجود ہے فطرت میں، کہ انسان چاہتا ہے کہ بھئی میں یہاں شرافت سے، ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، مجھے پروموشن نہیں ملتا، ترقی نہیں ملتی، اور میرے حسن سلوک کا، نیکی کا بدلہ پورا نہیں مل رہا. ایک یوم الحساب ہونا چاہیے. فطرت انسانی کے اندر یہ تینوں بنیادی عقائد موجود ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ. یہ اور بات ہے کہ ہر مذہب کے پاس ان تینوں کے بارے میں کچھ غلط تصورات ہیں. توحید کا ہے تصور لیکن غلط، رسالت کا ہے تصور لیکن غلط، آخرت کا تصور ہے لیکن غلط. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا، اس نے کلیئرلی ہم کو بتایا کہ توحید کا یہ صحیح تصور ہے، رسالت کا یہ صحیح تصور ہے، آخرت کا یہ صحیح تصور ہے، اور دلائل اس کے ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن مجید نے کیا دعویٰ کیا 25ویں پارے میں کہ آفاق میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے، انفس میں بھی دکھلائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ حقائق ان کے اوپر واضح ہو جائیں، جو حقائق قرآن بیان کر رہا ہے. تو اب دیکھیے آخرت کے بارے میں کیا تصورات ہیں، کیونکہ موضوع ہمارا آخرت ہے، یہاں پر قیامت. ایک تصور یہ ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یہ خود بخود مرتا ہے، لہذا کوئی حساب ہے نا، کتاب ہے. اور یہی دعویٰ آج بھی کیا جا رہا ہے. فلسفہ یہ غلط آخرت کے بارے میں اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. قرآن نے نقل کیا ان کے سے اعتراض کو. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ان کافروں نے، منکرین آخرت نے کہا کہ نہیں ہے جینا اور مرنا مگر یہیں کا، یہیں کی زندگی، یہیں کا مرنا، بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اس زمانے کے شاعروں کا بھی یہی تصور تھا جو آج کل کے شاعروں کا ہے، کہ کوئی حور کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی خدا کا اور دیدار الہی کے تصور کا منکر ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کا تصور کر ہی نہیں سکتا، اس کو قبول ہی نہیں کر سکتا، اور مختلف انداز میں اس کی تردید کرتا ہے، بلکہ مذاق اڑاتا ہے. اس زمانے کے شاعروں کا بھی یہی حال تھا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ موتن ثم حیاتن، حیاتن ثم موتن ثم حیاتن، حدیث و خرافات یا ام عمر. ام عمر یا تو اس کی بیوی کا نام ہے یا تو اس کی محبوبہ کا نام ہے. زندگی، موت، پھر دوبارہ زندگی، حدیث و خرافہ، بیکار باتیں، ہمبک، جس کو ہم ہمبک بولتے ہیں آج کی زبان میں، حدیث و خرافہ کہا جاتا ہے. بکواس، بیکار باتیں. یہ فلسفہ اس زمانے میں بھی. زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی یہ کہتا تھا کہ ایک گردش زمانہ ہے جس سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. گردش ہے ایک. وہ گردش کیا چیز ہے، کون کس چیز کو گردش میں لا رہا، کون حرکت دے رہا، وہ تو نہیں بتائیں گے. بس یوں سمجھیے کہ ایک مشین ہے، دل چل رہا ہے، خود بخود رک جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ گردش ہے، سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. یہی فلسفہ اس زمانے میں بھی تھا. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر. دہر کے معنی زمانہ، زمانے کی ایک گردش سے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ. وما يهلكنا الا الدهر. یہ بھی ایک تصور ہے کہ جنت دوزخ کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، کہ جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، مرے گا نہیں دوزخ میں.
اور جنت اتنی لمبی اتنی چوڑی اور یہ نعمتیں اور یہ نعمتیں، اور پھر جوان ہوگا آدمی، جوانی باقی رہے گی وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے دماغ میں باتیں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک مبلغھم من العلم، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، ان کے علم کی پہنچ اتنی ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ان کو ذرا کچھ اور علم ہوتا اور تدبر تفکر کرتے تو ان حقائق کو قبول کرتے۔ انکار اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ دلیل فراہم نہیں کی گئی، انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے علم کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ کسی زمانے میں وائرلیس سسٹم کی بات اگر بتائی جاتی تو کوئی قبول نہیں کرتا کہ بغیر کنیکشن کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو ثابت کیا جائے۔ تو پچھلے زمانے میں اگر ان حقائق کا انکار کرتے، سائنسی حقائق کا، تو کہا جائے گا کہ علم کی رسائی نہیں تھی آدمی، لیکن آج علم کی رسائی ہے نا۔ اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، اس کے دلائل بھی واشگاف ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کیا ہماری باتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، کرامن کاتبین کیا واقعی ہیں جو نیکیوں اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں فرشتے کرامن کاتبین۔ لیکن اس زمانے میں کرامن کاتبین کا تصور بہت آسان ہو گیا، جبکہ ٹیپ ریکارڈر نکل گیا ہے جو آپ کی آواز کو، کھانسی کو، سانس کو، ایک ایک چیز کو نقل کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن نکل گیا ہے جو آپ کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے، مر جائیے کھپ جائیے، جتنی بار چاہے آپ کو دہرایا جاتا ہے، آپ کی کہانی کو دہرایا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ آفاق و انفس میں نشانیاں ہم دکھائیں گے یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، آفاق و انفس کی آیتوں سے واضح ہو جائے گا جو ہم ان کو دکھائیں گے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، برحق ہے، سچی بات ہے۔ اور آخرت کے بارے میں منکرین کے عجیب عجیب تصورات ہیں جو بیان کیے گئے بھی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں آخرت کو، ہم جیسے مسلمان، اس میں بھی دو ٹائپ کے لوگ ہیں، دیندار، دنیا دار۔ لیکن آخرت کو تو دیندار بھی مانتے ہیں، دنیا دار بھی مانتے ہیں، ماننے کی حد تک تو مانتے ہیں،